ہر بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں. صرف اس بات ہی کو غور سے سمجھا جائے کہ کیا رسول اللہ رشتہ داری کی وجہ سے یہ اصرار کر رہے تھے کہ علی کو میرے بعد تم اپنا حاکم بنانا، اس لیے فضائل سنا رہے تھے؟ نہیں، اگر دین کو روحانی اور اللہ کا دین سمجھا جائے کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ کرتا ہے وہ حکم الہی سے کرتا ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ذہن انسانی میں مادی قوت کی وجہ سے آنے والی تھیں اسے قرآن نے بہت کلیئر کر دیا، بہت ہی صاف کر دیا. یعنی وہ خواہشات نفسانی سے بات ہی نہیں کرتا، اس کی اپنی کوئی خواہش اس کی گفتگو میں نہیں ہوتی. بلکہ وہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، وہ مرضی الہی ہوتی ہے. تو کسی ایک عقیدے کو مستحکم ماننے کے لیے اس سے پہلے 50 رخوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے کے بھی عقائد ہمارے درست ہیں یا نہیں. تو چونکہ پچھلی طرف دیکھتے نہیں مڑ کے، اس لیے بہت سی چیزیں ذہنوں میں صاف نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، ان کی تصویر واضح نہیں بنتی. پہلے یہ طے کیا جائے کہ دین خدا، اللہ کا دین جو آیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ چونکہ ہمارا پسندیدہ دین ہے تو تمام بندے اس کو مانے. تو جو منوائے گا وہ درمیان میں خود اپنے آپ کو نہیں پیش کر رہا، وہ آیا اس لیے کہ جو اللہ کہتا جائے گا وہ کرتا جائے گا. اگر یہ عقیدہ مستحکم ہو گیا مسلمان کا، اس کے بعد جب وہ چلے گا تو پھر سب عقیدے درست ہوتے چلے جائیں گے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ کہیں پر تھوڑا سا شک آ جائے. اور پھر اس نظریے سے وہ سوچے کہ مولا علی کے اتنے فضائل رسول اللہ کیوں بیان کر رہے تھے. یعنی اللہ کی مرضی یہ تھی اور مرضی یہ ہے کہ وہ دین کو بعد نبی، یعنی جہاں نبوت رک رہی ہے، اس کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اسے جن لوگوں کو مقرر کرنا ہے ان کو امت والے سمجھ لیں اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں. اس لیے بار بار پیغمبر یہ سب باتیں کہتے تھے. اگر کہیں تاریخ کے کسی گوشے میں کسی بھی مسلک والے نے یہ لکھا ہو کہ آل محمد نے اپنی ذات کے لیے کوئی مادی کوشش دنیاوی کی ہو، جب ثبوت نہیں ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا تو اس بات کو تسلیم کر لینے میں کیا ہے کہ جتنے بھی کام ہو رہے تھے وہ اللہ کے لیے تھے اور اس کے دین کے لیے تھے. اگر وہ اپنی خواہشات کے مطابق
اپنی مادی زندگی کو عالی شان بنانا چاہتے تو کیا ان کے لیے موقع نہیں تھے؟ اس پہلو پر ہم کو نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، کسی کو ہدف پہ پہنچنا ہوتا ہے منزل پر، تو کسی کو بہت جلدی ہوتی ہے اور کوئی بتدریج اس منزلوں کو طے کرتا ہے۔ وہ دیر اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ جائز طریقوں سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے، لیکن جسے بہت جلدی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دوسری راہ سے آ جاؤں۔ اور یہ آپ کا روزمرہ کا مسئلہ ہے، سارے دنیا کے انسانوں کا، کہ اگر 150 آدمیوں کی کیو ہے اور لائن لگی ہے، قطار ہے، تو کچھ ایسے ہیں کہ جو پرچیاں بھی لائے ہیں، کہیں اور سے کہلوا رہے ہیں ہمیں بلا لیا جائے، ہمارا یہ کام جلدی ہو جائے، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے بل جمع کرنا ہے، قطار لگی ہوئی ہے۔ تو ایک آدمی دھوپ میں ٹھہرا ہوا ہے کہ ایمانداری سے جب نمبر آئے گا تو ہم جمع کر دیں گے، لیکن کچھ اپنے دولت کے نشے میں، امیری میں، یا ہو سکتا ہے انہیں جلدی ہو اور وہ کسی بھی طرح جلد سے جلد کام کرانا، تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ہر جگہ ہے۔ بعض لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ دوسرے راستے سے سارے کام کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کام کر لیتے ہیں اور ان کی اکثریت ہوتی ہے تو جو لائن میں لگے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو احمق کھڑے ہیں، بیوقوف کھڑے ہیں، تو جو ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو بیوقوف قرار دے دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک دستور بن گیا ہے زمانے کا، اور زمانے میں بھی ایشیا میں تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کے ملکوں میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہاں اس کی گنجائش انہوں نے نہیں رکھی، یعنی صحیح اسلامی نظام انہوں نے اپنایا ہے، صحیح اسلام۔ اچھا، اب چونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے تو اکثر ایسا ہوا کہ ڈائریکٹ ہم اپنا ایروپلین کا ٹکٹ لے کے، ابھی یہ جہاز کب جائے گا، اس نے فوراً اشارہ کیا۔ مطلب یہ اشارہ کتنی بے عزتی ہے کہ لائن کے بغیر آ گئے۔ او، میں نے کہا یہاں کا یہ قاعدہ ہے، حالانکہ 3 ہی آدمی کھڑے تھے، لیکن لائن میں تو لگنا ہے نا۔ تو وہاں ہم نہ رشوت دے سکتے ہیں، نہ وہاں اپنا عہدے اور منصب کے مطابق بات، بس آپ ایمانداری سے آئیے، آپ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی قوم کے ہو، کسی فرقے کے ہو، ہم نے اصول بنا دیا ہے۔ تو جب مغرب کے عیسائی اور یہودی اصول بنا کر اس پر ہزاروں انسانوں کو چلوا سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ اپنے اصول بنوا کر یہ نہیں چاہتے کہ حق کے راستے سے سارے کام ہوں؟ ضرورت کیا تھی کہ غلط راستوں سے آیا جائے؟ یہ ایک بحث ہے اسلام کی تاریخ میں، اور یہ بڑی پرلطف بحث ہے، لیکن اس پہ لوگ غور نہیں کرتے، اور یہ اتنی نارمل فضا کی گفتگو ہے کہ اس میں کوئی تعصب وغیرہ کا موقع ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں اور سامنے کی باتیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کو موقع ملتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور آپ کو اگر موقع مل رہے ہوں اور آپ نہیں کر رہے ہیں وہ سب جو اور لوگ کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ بھئی ایک شخص کہتا بھئی نہ ہم رشوت دیتے ہیں نہ ہم رشوت دیتے ہیں، بھئی کیوں چل رہی ہے؟ نہیں، ہماری تربیت میں داخل ہے،
ماں باپ نے ہمیں منع کیا کہ یہ نہ کرنا. اب وہ اپنے بچپن کی تربیت سے مجبور ہے, وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے. کر سکتا ہے, اختیار میں ہے تو اختیار میں تو ہے, موقع بھی ہے, کر بھی سکتا ہے. وہ کون سا دنیا کا مسئلہ تھا امت میں کہ جو سب نے کیا اور وہ علی نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی ہمیں سمجھا دیجیے. دیکھیے جتنے موقع علی کے پاس تھے کسی بد نصیب کے پاس نہیں تھے. اب میں وہ سارے موقع آپ کو گنوائے دیتا ہوں. علی فوج کے سپہ سالار تھے, علی نبی کے وزیر تھے, علی نبی کے مشیر تھے, علی نبی کے داماد تھے, علی نبی کے سگے چچا زاد بھائی تھے. علی وہاں جا سکتے تھے جہاں امت کا کوئی فرد نہیں جا سکتا تھا. اگر رسول اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے پاس ہیں تو کوئی صحابی اندر نہیں جا سکتا سوائے علی کے. یعنی رسول کی تنہائی کے مونس ہیں علی. اور رات کے 12 بج گئے ہیں, 1 بج گیا ہے, 2 بج گیا ہے, 2:30 بج گیا ہے, اور اگر علی آ گئے تو رسول اللہ نے اندر بلوا لیا, اندر بلوا لیا. اور جب اندر بلوا لیا تو اگر روایت نہ ہوتی تو میں یہ نہ کہتا, میں ذکر نہ کرتا. روایت ہے, شکیل دے کے بے قرار ہوئے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ کتابوں میں سے روایتیں فوٹو اسٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ان کو غصہ آ رہا ہے کہ ہمارا وقت علی لے رہے ہیں. تو اس پہ بھی رسول اللہ حدیث دے رہے ہیں کہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو علی کا دشمن ہے. کہ فوراً حدیث آ جاتی ہے, جہاں علی کا کوئی مسئلہ آیا اور کسی نے اپنا منہ ٹیڑھا کیا, رسول اللہ نے فوراً ایک حدیث سنائی. تو آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ امت کس وجہ سے مضبوط ہوئی. جب مکے سے سب آئے تھے تو پھٹے حال آئے تھے بقول ذوالفقار مرزا کے. ان پہ شاید یہ کہا کہ ننگے اور ننگے پیر اور بالکل بھوکے ننگے. تو مہاجر ہوتا ہی بھوکا ننگا ہے. ارے بھائی جب نئے دیش میں پہنچے گا تو کتنا لے کے آ جائے گا؟ واجبی سامان لائے گا. ظاہر ہے کہ بڑے بڑے صندوق وہیں چھوڑا ہے مہاجر. مکان تو سر پہ اٹھا کے لا نہیں سکتا تھا, باغات لا نہیں سکتا تھا, زمینیں لا نہیں سکتا تھا, گھر کے بھاری بھاری دروازے تھے لوہے اور لکڑی کے, حویلیوں کے, وہ بھی اٹھا کے نہیں لا سکتے تھے. تو لانا مانا کیا تھا؟ پھر وہ ہجرت تھوڑی ہوئی, وہ تو پھر پکنک ہو گئی, سب لے کے چلے. تو مکے سے مدینے پکنک تھوڑی ہوئی تھی, صحیح معنوں میں ہجرت تھی. تو ہجرت کے معنی جو رسول اللہ نے بیان کیے ہیں اور جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں. ہجرت کے معنی یہ نہیں ایک شہر سے ایک شہر بدلنا, ایک ملک سے دوسرا ملک بدلنا. ہجرت کے معنی ہے اپنی زمین سے اٹھ کر اللہ کی طرف سفر کرنا. تو جو اللہ کیا کون بستر اور لوٹا لے کے جاتا ہے؟ جب اللہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے تو سامان لے کے کیا جانا؟ 14 سال کی عمر تھی سید الساجدین کی, پیدل اکیلے چلے جا رہے ہیں حج کرنے. 14 سال کی عمر. ابراہیم بن ادھم
بہت بڑے شخصیت ہیں، وہ آئے اور کہنے لگے بچے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے۔ اتنی سی عمر میں تم حج کرنے جا رہے ہو؟ کہا کیوں آپ کو نہیں معلوم کچھ لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں؟ تو میں اللہ کے گھر کا حج ہی نہ کروں اگر موت آ گئی؟ کہ لیکن تم سواری نہیں ہے؟ کہ میرے پیر میری سواری ہے۔ کہ تمہارے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان زیادہ رہا ہی نہیں؟ کہ کیوں تم کو یہ اصول دنیا کا نہیں معلوم کہ اگر کوئی اپنے گھر دعوت میں بلاتا ہے کہ ہمارے گھر آؤ، تو کیا تم جب دعوت میں جاتے ہو تو کھانا اپنا ساتھ لے کے جاتے ہو؟ جب وہ کہہ رہا آؤ میرے گھر کی طرف تو اس نے دعوت دی ہے تو رزق کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہجرت کے معنی سمجھ گئے کہ جب اللہ کی طرف سفر ہوتا ہے تو نہ سواری کی پرواہ ہوتی ہے، نہ زیادہ راہ، نہ رزق، وہ انتظام کرے گا۔ یہ معصوم اپنی سیرت سے 14 سال کی عمر میں بتا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو مکے سے ہجرت ہوئی ہے، اگر رسول اللہ اپنا سب سامان لے کے آتے تو چلو شکوہ تھا کہ بھئی یہ سب کچھ لے کے آئے، ہم لوگ کچھ نہ لائے۔ اٹھے اور چلے آئے۔ رسول اللہ اپنا پورا مکان چھوڑا ہے اور بستر بھی وہیں چھوڑا ہے۔ وہ تو تاریخ نے لکھ دیا کہ بستر بھی وہیں چھوڑا ہے۔ اچھا، جو بستر چھوڑا تھا جس پہ علی کو لٹایا تھا، کیا کسی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بستر لپیٹ کے علی اپنے سر پہ لائے؟ وہ بستر وہیں چھوڑا ہے۔ یعنی خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ گئے۔ تو اب یہ تو ثبوت نہیں ہے کہ کوئی بڑا مالدار آیا تھا مدینے میں، رہے ہوں گے مکے میں مالدار، یہ تو مہاجروں کی کہانی ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو سب جھوٹ بولتے ہیں، محل تھا اور کھیت تھے اور باغات تھے۔ اب کیا کریں، کیا بتائیں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا؟ اب ضرورت بھی کیا ہے کہ یہ یقین دلایا جائے کہ کیا کیا تھا، اور سب کچھ ختم تھوڑی ہو گیا ہے۔ اب ان کی تیسری نسلیں پاکستان میں جن کی چل رہی ہیں، جب وہ اپنے ابا اور دادا سے سنتے مکان تھا، حویلی تھی، تو وہ جانا چاہتے ہیں، پھر تصویریں لے لے کے آتے ہیں۔ اب جب ویڈیو آ گیا تو ویڈیو بنا کے لاتے ہیں، پھر اپنے دوستوں یہ ہمارے دادا کی حویلی ہے۔ تو یہ خواہش عوام میں نہیں ہے، یعنی اگر پاکستان کا صدر بھی بن جائے تو وہ بھی اپنی حویلی دہلی میں دیکھنے جاتا ہے، اور تصویریں اس کی ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں، یہ ان کی حویلی ہے۔ ارے اب کیا حویلی، پاکستان پوری آپ کی حویلی ہے تو وہ حویلی دیکھنے آپ کیوں گئے؟ نہیں، یہ محبت ہے، باپ دادا کی زمین سے محبت ہے۔ تو کچھ بنی ہاشم کا بھی مکے میں تھا اور موجود ہے، نقشہ بدل جائے تو کیا ہے، تو سب سے بڑھ کے تو خانہ کعبہ ہی تھا۔ بھئی اسی کی وجہ سے تو مکے میں رہ رہے تھے، وہی تو اصل چیز تھی جو بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ پہلے گھر تھا، بعد میں اللہ کا گھر بنا۔ نہیں سمجھا؟ پہلے وہ اہل بیت کا تھا، وہ بیت پہلے اہل کا تھا، اللہ کا بعد میں بنا۔ وہ وقف کیا، نظر کیا، اگر میں بہت دور نکل جاؤں تو موضوع کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ ہندوستان میں بھی قاعدہ تھا، یہاں بھی قاعدہ ہے کہ بہت سے بزرگ مکان بنواتے تھے اور آخر میں جب دیکھتے تھے کہ اولاد بہت خوشحال ہے تو اپنے بنائے مکان کو امام باڑے کے نام وقف کر دیتے تھے، مسجد کے نام وقف کر دیتے۔ اب یہ امام باڑہ بن گیا۔ یہ کراچی میں جیسے عزا خانہ زہرا ہے، شیرازی صاحب کا گھر تھا،
امام باڑہ نہیں تھا. جب وہ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اس کو امام باڑہ بنا کے اس کا نام ازا خانہ زہرا رکھ کے وقف کر دیا. ایسے بہت سے مکان آپ کو کراچی میں ملیں گے. اسی خراسان کے آس پاس کہ لوگوں نے اپنے وہ کوٹھیاں جو تھیں پرانے زمانے کی بنی اس کو امام باڑہ بنا دیا اور وقف کر دیا, مسجد بنا دیا, ہے نا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم نے یہ گھر ہاجرہ کے لیے بنایا تھا اور اسماعیل کے لیے بنایا تھا. ابھی ہاجرہ کے پاس گھر نہیں تھا, اسماعیل کے پاس گھر نہیں تھا, تو یہ چار دیواری بنائی تھی. پھر اس کو ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا. کب آج سے یہ ہمارا گھر ہو گیا, تم نے ہمارے نام کر دیا, منسوخ کر دیا, اب یہ ہمارا ہو گیا. تو وہ تصور جو ہے 7 چکروں کا, وہ دراصل گھر والوں کا صدقہ اترتا ہے. بیت کا صدقہ نہیں اتر رہا, اہل بیت کا صدقہ اتر رہا. بیت خود کچھ نہیں ہے, نہیں سمجھے. مکان خود کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز مکین ہے, مکان کچھ نہیں ہے. اور جس کے نام ابراہیم نے منسوب کیا ہے وہ کبھی مکان کا مکین بن نہیں سکتا, اس لیے کہ لامحدود ہے. تو کوئی تو گھر میں مکین ہو, چاہے وہ فاطمہ بنت اسد کیوں نہ. تو نظر کر دیا, تو اس کو چھوڑ کے آئے ہیں بنی ہاشم. تو جب اللہ ہی کا گھر چھوڑ آئے تو اپنا کیا سامان لاتے, خالی ہاتھ آ گئے. امت بھی خالی ہاتھ آ گئی. بدر پہلی ہجری, احد دوسری ہجری, 4 ہجری میں جنگ احزاب, خندق, 7 میں خیبر, آخری لڑائی حنین, اور پھر 87 غزوات. تو یہ غزوات جو ہیں یہ مسلمانوں کا سہارا بن گیا. مال غنیمت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا کہ جو میدان میں لڑے گا, دشمن جو مال چھوڑ کے چلا جائے گا وہ تمہارا ہوگا, لیکن رسول تقسیم کریں گے, لوٹا مالی نہ کرنا. سارا مال رسول کے سامنے ڈھیر کر دینا, پھر وہ جس کو جو دیتے جائیں. اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا کہ مدینے میں محل سرا بن گئے. پلاٹ انصار نے دے دیے تھے, مکان رسول اللہ کی دین پر بنے. انصار نے پلاٹ, زمین بہت تھی مدینے میں, سب کو ایک ایک پلاٹ, سوسائٹی آباد ہو گئی, مہاجر سوسائٹی بن گئی مدینے میں. ایک طرف انصار ہو گئے, ایک طرف مہاجر ہو گئے. انصار نے مہاجر کی مدد کی اور پلاٹ دے دیے. انہوں نے اس پر اپنے مکان بنا لیے. بنتے 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 اتنے بنے کہ محل سرائیں ہو گئیں. اب پڑھیے تاریخ تو جا کے دیکھیے تو بہت سے گھروں کے دروازے ایسے تھے کہ جن کی ڈیوڑیوں پہ, چوکھٹ پہ اور چوکھٹ بازو پر اوپر بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے. اور کتنا 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 خزانہ کس کے گھر میں ہو گیا, کتنا ہو گیا. اس میں وہ نام آئیں گے وہ نہ سپہ سالار ہیں, نہ کبھی ان کو علم ملا ہے. تو یہ سب کیسے امیر بن گئے؟ تو کیا علی کو موقع نہیں تھا کہ جب رسول اللہ بانٹتے تھے تو علی کہتے پہلا حصہ میرا لگائیے, علم میں نے اٹھایا, عمر ابن عبد ود کو میں نے مارا, مرحب کو میں نے مارا, میرا حصہ کہاں ہے؟ تو سب کے حصے تاریخ میں لکھے ہیں, سب کے حصے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. تو علی کا حصہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ اس میں تاریخ میں بحث اس پہ کیوں نہیں ہوتی, اور ٹیلی ویژن پہ بحث کیوں نہیں ہوتی کہ کب لیا علی نے مال غنیمت اور کیوں نہیں لیا. اور اگر کبھی بہت زیادہ آ گیا ہے کہ جس کا وزن اٹھا اٹھا کے سب تھکے جا رہے ہیں کہ بس 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 بہت ہو گئی, شیر ہو گئے, تو علی کو بھی دے دیا. لیکن اگر دیا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟
اس کا انجام یہ ہوا کہ مدینے آتے آتے ضرورت مندوں کو صرف علی ہی نظر آئے. اچھا یہ بتائیے سائل کو صرف علی کیوں نظر آتے تھے؟ اس لیے کہ سائل کو یہ پتا تھا کہ ان سے سوال کر کے شرمندگی ہوگی، یہ ذلیل کریں گے، دیں گے نہیں. اور یہاں پتا ہے علی دے کے جائیں گے. دے کے جائیں گے، علی تو دے کے جائیں گے. اب اس سے بڑھ کے کیا علی کو ملے کہ خیبر وہ لڑائی ہے کہ جس میں اتنا زیادہ مال ملا کہ کوئی انتہا نہیں. تو سب شیر ہو گئے، تو علی کو بھی کچھ مل گیا، اونٹوں پہ بار ہو گیا. 70 اونٹ مل گئے. 70 اونٹوں سے اندازہ کیجئے سب کو کیا کیا ملا ہوگا، اور اس اونٹ پہ کتنا بار ہے. تو پہلی بار قمبر کو خوش ہوتے دیکھا گیا. یہ علی ہیں اور یہ اصحاب علی کتنے خوش ہیں. پہلی بار مولا کو تو قمبر نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، مدینے میں محل بنے گا. یہ 70 اونٹوں کے رکھنے کے لیے بہت بڑا پلاٹ لیا جائے گا. ان اونٹوں کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے بہت سے خادم رکھے جائیں گے. ہندوستان میں تو بولتے تھے کہ ہمارے محل کے دروازے پہ ہاتھی جھولتے تھے. قمبر سوچ رہے ہوں گے 70 اونٹ جھولیں گے مولا کے دروازے. حالانکہ ہاتھی جھولتا ہے، اونٹ جھولتا نہیں. وہ تو بس اوپر نیچے اوپر نیچے تو زگزیگ ہے. اب جو بھی قمبر نے سوچا بڑے فخر کے ساتھ سارے اونٹ باندھ لیے قطار میں، ایک اونٹ سے دوسرا اونٹ، اور پوری قطار لے کے چلے کہ اب سیدھے مدینے جانا ہے. تو راستے بھر قمبر بہت خوش رہے، کوئی سائل نہیں ملا. بھائی سائل ملتا کیسے خیبر سے مدینے تک کے راستے میں؟ جو سائل تھے وہ امیر ہو چکے تھے. سائل نہیں ملا. اب وہ مدینے کی سرحد پہ سائل، اور وہ بھی اندھا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور وہ صرف کیا کہتا ہے؟ ایک روٹی کا سوال ہے. یعنی وہ ایک روٹی کا سائل تھا، بھوکھا بیٹھا ہوا. اب نہ معلوم کتنے مدینے میں خیبر سے واپس آ کے اندر گئے ہوں گے. تو اگر اس وقت پکی روٹی کسی کے پاس نہیں تھی تو مدینے جا کے روٹی پکوا کے کسی بچے کو بھیج کے کہتے بھائی وہاں ایک سائل بیٹھا ہے، روٹی دیا. کب سے بیٹھا ہے، کتنے لوگ ادھر سے گزر گئے اور وہ ابھی تک ایک روٹی مانگے چلا جا رہا ہے. یعنی کسی کی توجہ اس کی طرف ہے ہی نہیں. ہاں علی کے کان میں اس کی آواز آ گئی اور فوراً کہا قمبر اس کو روٹی دو. قمبر نے کہا مولا روٹی تو دسترخوان میں لپیٹی ہوئی تھی. کہا تو کہاں ہے وہ دسترخوان؟ کہا وہ تو ہم نے صندوق میں رکھ دیا. اونٹ پہ جو صندوق رکھا ہے وہ بچی روٹی اس میں رکھ دی. کہا رے تو دو اس کو روٹی. کہا اب اس روٹی کے لیے صندوق کھولیں. کہا تو صندوق اٹھا کے دے دو. کہا صندوق تو اونٹ پہ لدا ہے. کہا تو پورا اونٹ اس کو دے دو، وہ روٹی نکال لے. قمبر نے کہا وہ اونٹ تو اونٹوں کے ساتھ قطار میں بندھا ہے. کہا تو پھر پوری قطار دے دو. اب ظاہر ہے کہ حکم مولا تھا. قمبر نے جلدی سے یہ کیا کہ جو مہار پکڑے تھے اونٹ کی، وہ جلدی سے وہ مہار اس فقیر کے ہاتھ میں پکڑا. کہا یہ لے. اس نے رسی پکڑ کے وہ بیٹھ گیا. تم کون ہو؟ کہا قمبر. کہا اچھا علی کے غلام. تو اب کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے یہ کیا علی کا غلام قمبر فقیروں سے بھی مذاق کرتا ہے؟
کسی نے کہا کیوں مذاق کیوں کرتا ہے؟ کہ مانگی تھی روٹی دے دیا رسی. حالانکہ اصل چیز تو رسی ہے. اللہ کی رسی کو تھام لو. کمبر نے رسی پکڑا دی، لیکن جب روٹی نہ ہو تو اللہ کی رسی بھی نظر نہیں آتی. اصل چیز تو روٹی ہے بھیا. تو کمبر نے کہا بھائی رسی نہیں ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ 70 اونٹ ہیں اور 70 اونٹوں پہ مال ہے، اور اس میں جو ایک اونٹ ہے اس پہ صندوق ہے، اس کے اندر دسترخوان میں روٹی لپٹی رکھی، یہ سب تجھے مولا نے دے دیا. اور یہ سب سمجھا کہ فقیر کو تیز بھاگنا شروع کیا، اور بھاگ کے بہت دور جا کے وہاں کھڑے ہو گئے. مولا علی نے دیکھا کہ یہ کمبر بھاگ کیوں رہا ہے، تو مولا نے بلایا کہ ادھر تو آ. ابھی اس کو فقیر کو بتا دیا تو نے کہ روٹی وہاں رکھی، تو وہاں بھاگ کے کیوں جا رہا ہے؟ کہ دریائے کرم جوش پر ہے. جب پوری قطار دے دی تو میں ہاتھ تو میں پکڑے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا دریائے کرم کے جوش میں کہے کمبر کو بھی لے جا. دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مواقع کیا علی کے لیے نہیں تھے، تو یہ کوئی بہت بڑی بات میں نے نہیں کہی ہے. میں کمبر کا جائزہ لیتا ہوں. اگر مولا یہ کہہ دیتے وہ اندھا ہے، اس کے سمجھ میں کیا قطار آئے گی؟ تو فقیر کے ساتھ یہ قطار لے کر جا اور پوری زندگی فقیر کے ساتھ رہ، اس لیے کہ وہ ہے اندھا، اور یہ ساری دولت کمبر تیری، اور تو جا کے فقیر کی خدمت کر اور دونوں مزے کرنا. وہ بڈھا ہے جلدی مر جائے گا، پھر یہ ساری دولت 70 اونٹوں کی تجھے مل جائے گی. تو کیا کمبر کے پاس موقع نہیں تھا؟ یہ دور بھاگ کر بتایا وہ دنیا ہے، یہ محبت علی ہے. علی کے غلاموں نے دنیا ٹھکرائی ہے، تب محبت علی پائی ہے. محبت علی ایسے نہیں ملتی. محبت علی کے کچھ تقاضے، محبت علی کے کچھ آداب ہیں. یہی خیبر ہے، یہی خیبر ہے. اور اسی خیبر کے بعد ابو ذر اپنے گھر سے نکلتے تھے اور نکل کے مسجد میں جاتے، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. کچھ وضو خانے پہ بیٹھے تو فوراً کہتے بھائی خیال رکھنا، تم لوگ نماز پڑھ چکے، بیٹھے ہوئے باتیں کرو، بھول نہ جانا. سب سے کہتے ہوئے گزرتے تھے بھول نہ جانا. پیغمبر نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرنا. ابو ذر کا انتقال ہو گیا، پھر یہ ڈیوٹی لے لی جابر، عبداللہ جابر بن انصاری نے، اور ڈنڈا لے کے مسجد نبوی میں آتے اور ایک ایک کو پکڑ کے بازو پکڑ کے کہتے یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرنا. تو یہ دو بوڑھے صحابی اصرار کیوں کرتے تھے مسلمانوں سے کہ بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرنا، تاکہ ایک رنگ کے مسلمان نکلیں. اگر دشمن علی بنے گا تو فساد پھیلے گا، پھر شر ہو جائے گا. جس دن دلوں سے محبت علی ختم ہوئی اور جس نے ختم کروائی وہی اسلام میں شر کا بانی بن گیا. تو اس میں تھا فائدہ کہ بھئی محبت علی پہ بچوں کی تربیت کیوں ہو، اس لیے کہ اسی تربیت میں تو علم ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جب علی سے محبت ہوگی تو علم سے محبت ہوگی، اور علم ہی انسان کا اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا. علم نہیں ہوگا جاہل رہ جائے گا، نہ دنیا رہے گی نہ دین.
علم ہی دین و دنیا دلواتا ہے. یہ تھا رسول اللہ کا مقصد محبت علی سے اور ان اقوال سے. تو ساری زندگی اصحاب علی نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو بتایا اور سمجھایا، اور سب نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا تھا کہ میثم تمار گلیوں میں نکلتے تھے اور ایک ایک دکان پہ رک کے کہتے تھے کچھ فضائل علی سننا ہے تم کو. اگر کوئی محبت سے بٹھا لیتا تو پھر فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیتے. یہی کام کوفے میں میثم کر رہے تھے اور یہی کام عمار یاسر مدینے میں کر رہے تھے. بازاروں میں نکل جاتے میثم، اور عمار کیا کرتے؟ صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھ کے چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے. ایک سڑک ادھر سے آ رہی ایک ادھر سے آ رہی، چوراہا چورنگی، 4 سڑکیں جہاں ملتی ہیں، اور وہاں کھڑے ہوئے. اب لوگ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، کھیت میں جا رہے ہیں، باغ میں جا رہے ہیں. اب یہ وہیں سے آواز دیتے تھے فلاں فلاں ابن فلاں جا رہے ہو نا کام سے، ایک بات میری سن لو، ایک بات سن لو. اب وہ آ جاتا تھا عمار کے چکر میں قریب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی غدیر خم یاد ہے؟ واقعی غدیر یاد ہے؟ یہ روز کا کام تھا عمار کا، روز آنا. لوگ عاجز آ گئے تھے، راستے بدلنا چاہتے تھے، لیکن راستہ وہی ایک تھا مدینے میں، مین راستہ وہی تھا. تو اس میں کرتے تھے کنارے کنارے جاتے تھے بچتے ہوئے. ابو موسیٰ اشعری یوں چھپ کے جا رہے ہیں. عمار نے دیکھ لیا، سنو تو، ارے میری بات سنو. بھائی میں جلدی میں بس بعد میں بات کرنا، میں بہت ضروری کام. جانے نہیں دوں گا ورنہ میں دوڑ کے پکڑ لوں گا اگر تم نکل کے کہتے. مجبور ہو گئے، وہیں رک گئے. ہمارا کہ غدیر خم یاد ہے؟ دیکھو بھائی بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ میرا کمزور ہو گیا، مجھ سے طرح طرح کی حدیثیں نہ پوچھا کرو. کچھ یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے. جھوٹ نہیں بولو، سچ سچ بتاؤ، غدیر خم یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ من کن تو مولا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اب ہاتھ پکڑے ہیں، کلائی چھوڑ نہیں رہے، اور وہ چھوڑانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب تک تم یہ اقرار نہیں کرو گے کہ غدیر یاد ہے ہم چھوڑیں گے نہیں. اتنی دیر میں مولا علی آ گئے. اب یہ پورا اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ نہج البلاغہ میں قول علی کے ساتھ درج ہے، آپ نہج البلاغہ میں پڑھ سکتے ہیں. وہیں سے مولا علی نے کہا عمار جانے دو، جانے دو. کہا کیوں مولا؟ کہا میرے پاس آؤ تو میں وجہ بتاؤں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑو جانے دو. ہاتھ چھوڑا، وہ جلدی سے نکل گئے. عمار مولا کے پاس آ گئے. ہاں مولا بتائیے کیوں آپ نے میرے شکار کو چھوڑوا دیا؟ کہا عمار بات یہ ہے کہ یہ جو جا رہا ہے اس جیسے سارے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے. بہت قیمتی جملہ ہے نہج البلاغہ کا. اس جیسے تمام لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو پورا دین رسول اللہ پہ آیا اس میں سے کل اتنا لیں گے جس کے ذریعے ہماری دنیا چل سکے، اور جس میں آخرت وغیرہ ہے سب چھوڑ دیں گے. تو اتنا دین لیا امت نے جس سے حکومت چلے، اقتدار چلے. وہی بیان کیا جاتا ہے. جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی میڈیا پہ آتا ہے، وہ دنیا کے لیے کافی ہے. اب جو آپ لوگ لیے بیٹھے ہو اس سے دنیا تھوڑی چلتی ہے. جو آپ کہتے ہو یہ بھی چلاؤ، اس سے دنیا نہیں چلتی. یہ تو آخرت کا انتظام ہو رہا ہے. جنہیں دنیا کا انتظام کرنا تھا وہ کر چکے. سب سرکاری. عزادار سرکاری نہیں ہوتا. مدرسے سرکاری، مولوی سرکاری، مسجدیں سرکاری، حکومت کی مسجدیں، حکومت کے مدرسے، مولوی حکومت کے.
ابھی لال مسجد کے بعد اب کوئی شک رہا کہ حکومت مسجد کیسے بنواتی ہے اور حکومت کا مولوی کیسے مقرر ہوتا؟ سب لال مسجد نے بتا دیا نا. تو ایسی بہت سی مسجدیں ہیں جس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اس کو تو لال رنگ دیا تھا تو لوگ سمجھتے تھے لال قلعہ ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے یہ امام باڑے، نہ یہ امام باڑے سیاسی، نہ یہ ممبر سیاسی، نہ ماتمدار سیاسی. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں. سال بہ سال آیا ماتم اور بس فرش عزا پہ بیٹھ گئے اور سال بھر کے بعد پھر ملیں گے، پھر سارے عزادار اکٹھا ہوں گے. اور کیا ملک میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ سب ہوتا رہے، ہم ماتم کرتے رہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حالات میں ہم نہ عزاداری چھوڑتے ہیں نہ ماتم. نہ تابوت رکتا ہے نہ علم رکتا ہے. جس جلوس کو جہاں سے نکلنا ہے وہیں سے نکلے گا. جہاں مجلس ہونا ہے وہاں مجلس ہوگی. ہم کوئی چیز اپنی موقوف نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا کے لیے ہوتا تو سب پہلے ہی بند ہو چکا ہوتا. پتہ چلا روحانی طاقت اس کو چلا رہی ہے اور کوئی ایک شخص کی دعا نہیں ہے. کربلا کے 72 شہیدوں کی دعائیں اس عزاداری کے ساتھ ہیں. اور جب بیویاں اور سیدانیاں دعا مانگے تو کیسے نہ عزادار سلامت رہیں اور کیسے نہ عزاداری سلامت رہے. کیا شہزادی زینب خوش نہیں ہوتی ہوں گی کہ جب 4 محرم کو عزادار بی کے بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں، علی کے نواسوں کا پرسہ دیتے ہیں، جعفر طیار کے پوتے علی کے نواسے کس اعلیٰ خاندان کے بچے ہیں، کیسے سید بچے ہیں، باپ بھی سید، ماں بھی سیدانی، ماں بھی معصومہ، جناب زینب کے بیٹے، اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں. اس لیے کہ جعفر طیار سید، اس لیے کہ اصل سید تو ابو طالب تھے، تو ابو طالب کی ہر اولاد سید. جناب عقیل سید، جعفر طیار سید، تو عقیل کی اولاد بھی سید، حضرت مسلم بھی سید، عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کے بیٹے بھی سید. تو سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہاں سمجھ میں نہیں آتا. کتنے سادات ہیں. کبھی ایک دوسرے سے پوچھا آپ سید کیسے ہو گئے؟ اس لیے نہیں پوچھتے کہ پلٹ کے ہم سے نہ پوچھ لیں. اس لیے کوئی ایک دوسرے سے پوچھتے ہی نہیں آپ کون سے سید ہو اور کیسے سید ہو. بس سب سید ہیں. تو پھر یہ کیا پوچھنا کہ جناب زینب کے شوہر سید تھے کہ نہیں؟ جب آپس میں نہیں پوچھتے تو وہاں کہاں پوچھنے چلے گئے؟ اور سنو یہاں تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اگر پوچھ لیا جائے. وہاں تو دلیل ہے. سوائق محرقہ اہل سنت کی مشہور کتاب، سوائق محرقہ حدیثوں کی کتاب ہے سنیوں کی. اس میں سادات پر ایک باب ہے. اس میں لکھا اس نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جن جن پر میں آج صدقہ حرام کر رہا ہوں وہ سب سید ہیں. میں نے ابو طالب پہ صدقہ حرام کیا، میں نے عقیل پہ صدقہ حرام کیا، میں نے جعفر طیار پہ صدقہ، اولاد عقیل پہ صدقہ حرام، اولاد جعفر طیار پہ صدقہ حرام، اولاد علی پہ صدقہ حرام. عقیل بھی سید، ابو طالب بھی سید، جعفر طیار بھی سید، اولاد عقیل بھی سید، اولاد جعفر بھی سید، اولاد علی بھی سید، علی بھی سید، سب سید. اگر وہ سید نہ ہوتے تو ہم سید کیسے بنتے؟ جناب زینب سیدانی سید کے گھر بیاہ کے گئے. جناب ام کلثوم سیدانی سید کے گھر بیاہ. 18 بیٹیاں ہیں مولا علی کی اور سب سیدوں کو بیاہ کے گئیں. یا عقیل کے بیٹے یا جعفر طیار کے بیٹے سیدوں کے گھر میں گئیں. سب سید. حضرت عباس سید، محمد حنفیہ سید. اب یہ کہنا کہ حسن اور حسین سید، تو حسن حسین کا تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوہرے سید.
شب کہر سید، جتنے بھی سید ہوں، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، یہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہ تو جنت کے جوانوں کے سید ہیں۔ تو چونکہ باپ علی بھی سید اور ماں سیدہ، ماں سیدہ۔ اچھا سیدہ کس کی وجہ سے سیدہ بنی؟ کیسے بن گئی سیدہ؟ رسول اللہ کی وجہ سے نا۔ تو رسول اللہ بھی تو سید ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی کہ رسول سید ہیں کہ نہیں۔ اور پہلے رسول سید ہیں تب سیدہ ہیں، اور علی اور رسول ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، جب رسول سید تو علی بھی سید، جب اولاد رسول سید تو اولاد علی بھی سید، اور جب صدقہ حرام کیا تو عقیل کی اولاد بھی سید، اس لیے کہ سید العرب کی اولاد ہے، ابو طالب سید ہے۔ تسلیم تو کرنا پڑے گا، اب فضول کی بحث نہ ہو۔ اور سید تو ہی ہیں میرے عقیدے کے مطابق، جو میں نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے، یہ سب معصوم بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی خطا کتابوں میں لکھی ہی نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، کربلا کے 72 شہداء سب معصوم، اہل بیت تو ہیں معصوم، حضرت عباس تو ہیں معصوم، لیکن اور اصحاب و انصار بھی معصوم تھے۔ سلمان بھی معصوم ہیں، سلمان فارسی کے لیے کتابوں میں درج ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ ان کی عصمت ثابت ہے، اور جو دلائل بھی اس میں دیا ہے کہ معصوم معصوم کو غسل دیتا ہے، اور معصوم معصوم کو دفن کرتا ہے، معصوم معصوم کو کفن پہناتا ہے۔ اس لیے امام حسین نے جب امام حسن کو کفن پہنانے لگے تو عباس کو اندر بلا لیا کہ عباس کفن تم پہناؤ، تاکہ اگر کبھی عباس کی عصمت میں کسی کو شک ہو عباس معصوم، شہزادی زینب معصومہ، ام کلثوم معصومہ۔ اب کسی نے کہا کہ ضمیر رکھتا تو نئی نئی باتیں کرتے، معصوم تو 14 ہیں۔ میں مان لوں آپ کی بات کہ معصوم 14 ہیں، آپ کی دلیل کو مان لوں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سب غیر معصوم، 1 لاکھ معصوم ہیں، 14 تو ہمارے ہیں، 14 تو ہمارے ہیں عزیز ترین۔ آدم معصوم، نوح معصوم، ابراہیم معصوم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ عصمت نہ مانو تو عقیدہ گیا، اور ایک معصوم کو تو سبھی بھول جاتے ہیں۔ 1,24,000 کو مانتے ہیں معصوم، 1 لاکھ کو مانتے ہیں، اس کے بعد بھی جو کہ معصوم ہیں بعضوں کو پتہ نہیں، اور جنہیں پتہ ہے انہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ گنواؤں میں اور بھی گنواؤں، خانہ کعبہ معصوم، قرآن معصوم، معصوم کا مطلب جس نے خطا نہ کی ہو، قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی خامی نہیں، کوئی غلط ہے، قرآن معصوم۔ ارے ائمہ نے کہا کہ قرآن معصوم، تو 14 سے زیادہ تو ہو گئے، 14 معصوم، پھر قرآن کتنے ہوئے؟ 15، کعبہ 16۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ضمیر رکھتا ہمارا عقیدہ خراب کرتے ہیں، جو ہم نے بنائے تھے پلان وہ سب فیل کیے دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور معصوم، ہر گھر کا بچہ معصوم۔ یہ تو روز کے ہمارا بچہ معصوم، تمہارا بچہ معصوم، سب بچہ تو معصوم ہوتا ہی ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے؟ تو اس طرح تو کئی کروڑ معصوم ہو گئے، 1 لاکھ کو ہم ابھی بھگت رہے تھے، کروڑوں معصوم ہو گئے۔ یہ بچہ تو معصوم ہے، بے خطا ہے، بچہ جھوٹ نہیں بولتا، بچہ زنا نہیں کرتا، بچہ چوری نہیں کرتا، اس لیے معصوم۔ جھوٹ بولتا ہے، کوئی خطا ہی نہیں کرتا، معصوم۔ کب تک رہے گا آپ کا بچہ معصوم؟ 14 سال تک۔
14 साल तक। अच्छा, मुसलमानों के बच्चे मासूम हैं? नहीं साहब, बच्चा कहीं भी हो मासूम। ये क्या हुआ, काफिरों के बच्चे भी मासूम, तो कहां तक गिने हम मासूमों को? तो ये किस्सा हुआ क्या? ओहो, फिर आप ही हल कीजिए। चलिए आइए हल कीजिए। इस्मतें हैं दो तरह की, एक है इस्मत कुबरा, एक है इस्मत सुगरा। अजीम इस्मत जिनके लिए आए तथीर, 1,24,000 के लिए आए तथीर नहीं है। यानी कुरान मासूम गवाही जिनकी इस्मत की दे रहा है वो 14 ही हैं, रसूल से महदी तक। यह है इस्मत कुबरा पर। और फिर उसके बाद जितने मासूम सब इस्मत सुगरा पर। फर्क क्या दोनों में? फर्क ये कि इस्मत कुबरा वो है अल्लाह जिसे अजल से तय कर दे अपने इरादे से कि ये मासूम है तो ये मासूम रहेंगे, लेकिन अजल से किसी के लिए तय ना करे, लेकिन वो अपने किरदार को इतना बुलंद करे जैसे सलमान, तो आवाज आए सलमान मिन्ना अहलुल बैत। ये तो अहले बैत में दाखिल हैं, इसलिए मासूम हो गए। अली को दलील देना थी, मदाइन में इंतकाल वाली थे मदीने में। जैसी अली को पता चला सलमान का इंतकाल हो गया, मोजिजे से पहुंचे, सलमान मर चुके थे। जब अली आ गए तो जिंदा होके बैठ गए। अब क्या जरूरत है जिंदा होने की? अरे तुम्हारे ईमान की दलील 10 दर्जे पे फायज हो, सलमान मिन्ना भी हो चुका, अहले बैत में शामिल हो, उठे क्यों? सबको पता है ला इलाहा पढ़ चुके, सबको पता मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके, उठे क्यों? उठ के कहा या अली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह, और फिर लेट गए। और फिर अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन किया। मासूम मासूम को दफन करता है। तो भाई फारस से आया हुआ सहाबी रसूल और सहाबी अली मासूम हो सकता है, तो क्या कहना हजरत ज़ैनब का कि जो सानिय ज़हरा हैं और सैयद के घर ब्याह कर गईं और शादी अली ने की। आप बड़े अक्लमंद हो, अपनी बेटी का रिश्ता जब आता पूछते सैयद हैं, कहां के सैयद हैं आप, ज़ैदी हैं कि नकवी? या सादात अपनी बेटियां ऐसे ही दे देते हैं मोचियों को। तो तुम तो पूछते हो शजरा, अली को नहीं पता कि मेरी बेटी कहां जाए? बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं लोग, अपनी अक्ल को भुला देते हैं कि बड़ी अक्लमंदी का जुमला कहा। अली को नहीं पता कि मेरी सादानी ब्याह के किस घर पे जा रही। तो यहां पेश नजर क्या है? यहां पेश नजर सिर्फ करबला है। तकरीर खत्म हो गई और दूल्हा बनाते जाते हैं और सर पे अमामा बांधते जाते हैं और कहते जाते हैं अब्दुल्ला आप ज़ैनब ब्याह के तो जा रही हैं, लेकिन याद रखना जब तक मैं जिंदा हूं तुम भी मेरे साथ रहना, ज़ैनब भी मेरे साथ रहना। मेरे मरने के बाद तुम्हें इख्तियार है कि तुम ज़ैनब को ले जाओ। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे बाद अगर कभी ज़ैनब हुसैन के साथ किसी सफर पे जाना चाहे तो ज़ैनब को रोकना नहीं। इसीलिए 28 रजब की दोपहर को हजरत ज़ैनब कहीं थी कि आपको पता है वाली वारिस मेरा भाई कहीं जा रहा मदीना छोड़ के, तो कहा आप हुक्म दीजिए शहजादी आप क्या कहना चाहते? कहा मैं भाई के साथ जाना चाहती हूँ। तो कहा मैं रोकूंगा नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, इसलिए कि मेरे चचा अली की वसीयत है जो मेरे इमाम है, लेकिन मैं खुद तो नहीं जा सकता इसलिए कि मेरे आंखों की रोशनी कम हो चुकी है और जिहाद मुझ पर से साकित हुसैन ने करार दे दिया। और फिर मुझे मुकर्रर किया है कि जो ख़वातीन यहाँ रह गई हैं आले मोहम्मद की, उनकी निगरानी मेरे सिपुर्द की है, लेकिन मैं ये दोनों बच्चे साथ करता हूँ।
ओन मोहम्मद को। तो शहजादी अगर कहीं परेशानी हो सफर में तो इन्हीं का सदका निकाल दीजिएगा। इसीलिए जनाब ज़ैनब ने जब रुखसत किया तो भाई पर से 7 बार सदका किया और कहा भैया सदका निकाल दिया, अब घर में सदका नहीं रखना, इन्हें जाने दो। किस शान से रुखसत किया है, पूरी रात बातें की हैं खैबर और खंदक की। अब सिर्फ फिजा से ये सुनना चाहती, ये बता दे मेरे बच्चे लड़ किस तरह रहे। लेकिन चलते वक्त एक पाबंदी ज़ैनब ने लगा दी का लड़ते हुए जिधर चाहना जाना, लेकिन फुरात का रुख न करना। मेरा असगर प्यासा है, मेरी सकीना प्यासी है। और फिर फौजें भगाकर कत्ले आम करके और सिपह सालार के खेमे पे हमला करके औन मोहम्मद पलटे और नेज़े वालों ने घेरा। तो एक बार एक भाई घोड़े से गिरा, एक बार दूसरा भाई गिरा। उस वक्त हुसैन के साथ अब्बास भी थे, अली अकबर भी थे, कासिम भी थे, सब दौड़कर पहुंच गए। हाँ, इतने मौजूद थे इसलिए बच्चों को पामाल होने से बचा लिया। लाशें उठा के लाए, एक का लाशा अब्बास लाए, एक का लाशा अली अकबर लाए। खैमे में दोनों की लाशें आई, मां सजदे में झुक गई, परवरदिगार का शुक्र किया। किसी ने ज़ैनब को रोते नहीं देखा। लाशें फिर खैमे से निकल के मख्तल वापस चले गए। उसके बाद 11 मुहर्रम को नेज़े पर बच्चों के सर देखे, ज़ैनब रोई नहीं। बाजारे शाम और बाजारे कूफा में बच्चों के सर देखे, रोई नहीं। कैद से आजाद हुई, सर आए तो बच्चों के सर देखे, रोई नहीं। फिर मदीने पहुंच गई, मगर कभी औन मोहम्मद को याद नहीं किया। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने जाफर सैयद सज्जाद के पास आए, कि क्या तुम्हारी फुफी अपने घर ना आएंगी? सैयद सज्जाद ने जाकर कहा, ख्वाहिश है चचा की कि एक बार घर चली जाइए। तो रोकर का सैयद सज्जाद, उस उजड़े घर में ज़ैनब जाके क्या करेगी? मगर तुम कहते हो तो मैं जाती हूँ। जैसे ही घर में दाखिल हुई, दरवाजे को खोल के सहने खाना में सामने वो हुजरे नजर आए जहां मोहम्मद के बिस्तर थे। तो एक बार सीना पकड़ के बैठ गई कि बच्चों घर उजड़ गया, आओ ज़ैनब आई है। ये वीरान हुजरे कौन आबा मातबे हुसैन।
کہاں ہو آنو محمد پکڑ کے ہاتھ چلو کہاں ہو آنو محمد پکڑ کے ہاتھ چلو کہاں ہو آنو محمد پکڑ کے ہاتھ چلو کہاں آ جائے گا نیچے صحیح ہو جائے گا یہ صحیح ہو جائے گا ساتھ میں آؤ تمہارے باپ کے گھر جا رہی ہوں ساتھ چلو آنے دو کہاں ہو نا وطن میں آ کے جو شوہر کے گھر چلی زینب قدم پہ یہ کہتی تھی خیر ہو یارا قدم پہ یہ کہتی تھی خیر ہو یارا بجا آواز نہیں وہ اٹھائے رنجتا
کبھی دل جو میرا گھبراتا تمہاری باتوں کو سنتی قرار آ جاتا تمہاری باتوں کو سنتی قرار آ جاتا کہاں سے دھار گئے ماں سے توڑ کر ناتا نظر سے چھپ گئے نورے نگاہ کیا دیکھو نظر سے چھپ گئے نورے نگاہ کیا دیکھو زمین میں ڈوب گئے مہرو ماں کیا دیکھو سجائی دیتی ہے دنیا سے آ کیا دیکھو سجائی دیتی ہے دنیا سے آ کیا دیکھو کدھر کو جاؤں میری گو میرا کیا دیکھو بتاؤ نو محمد کے میں کدھر جاؤں تمہیں تلاش کروں در بدر کے گھر جاؤں خدا کرے کہ اسی راہ ہمیں گزر جاؤ خدا کرے کہ اسی راہ ہمیں گزر جاؤ دعا کرو کہ ابھی بات آئے مان جاؤ چلے ہیں زینب ناشاد کے پسرن کو چلے ہیں زینب ناشاد کے پسرن کو چلے ہیں زینب ناشاد کے پسرن کو چلے ہیں زینب ناشاد کے
کو چلے ہیں زینب ناشا کے پسان کو چلے ہیں زینب ناشا کے پسان بے ظاہرن میں
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک اخیک بالفضل عباس ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم یا سیران کربلا یا سفیران کربلا، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔